شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز ہیرا گروپ کی فیملیز، جس میں چھوٹے بڑے ہر سب کو منصور چاچا کی طرف سے سلام. دیکھیے، باتیں تو بہت لوگ کہتے ہیں، سمجھانے والے جتنے بھی ہیں سمجھا رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اور کئی بات یہ باتیں چل چکی ہے، آج پھر دہرائی جا رہی ہے، سمجھے. مگر تھوڑا سا ویڈیو لمبا ہو گیا تو کوشش کروں گا دوسرا کرنے کے لیے، سمجھے. مگر اس کو سننا پورا. دیکھو، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ہر امت کا فتنہ کچھ نہ کچھ رہا ہے، آپ کی امت کا فتنہ کیا ہے؟ تو میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. اس کے لیے کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ زر، زمین، زیور. زر عورت ہو گئی، زمین ہو گئی، اور زیور جو ہے مال ہو گیا. تو یہ جو حیدرآباد سے سودی ملا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں آپ لوگ، بھائی میں تو جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے ان لوگوں کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، گالیاں مطلب، سمجھے، یا اپنی زبان غلط نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے وہ. میرے نبی نے، جن لوگوں نے میرے نبی کو بدوا دی، برا بولا کہا، تو اللہ نبی نے جو ہے ان کے لیے بھلا ہی چاہا. اور اس کے لیے قرآن اور حدیث گواہ ہے کہ طائف کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ میں کیا حادثہ پیش آیا. مسلمان حادثہ پڑھتا ہے مگر دل کی گہرائی کو چھو کے اس حادثے کو نہیں پڑھتا ہے. ارے ذرا دل کی گہرائی کو دیکھتے ہوئے اس حادثے کو پڑھو، اس قصے کو پڑھو، سمجھے. ایسا سمجھو کہ آپ کے سامنے وہ چل رہا ہے منظر، اور آپ دیکھ رہے، آپ نپنسک ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو دیکھو آنکھ سے آنسو کیسے بہیں گے، سمجھے. تو طائف والوں نے کیا نہیں ظلم کیا اور کیا نہیں ستم کیا اللہ کے نبی پہ، مگر جاتے جاتے جو ہے، وہاں سے نکلتے نکلتے جو ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ، یہ نہیں تو ان کی آل میں سے. ارے میں اور تم مسلمان ہیں، مگر کس بات کے؟ اس کی کوئی شہادت ہے کہ ہم لوگ ان مسلمان کی جیسے اس کی شہادت ہے کیا ہمارے پاس؟ ہاں. ارے اس زمانے میں صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دی جاتی تھی، دعائیاں دی جاتی تھی، اس بات کی گارنٹی دی جاتی تھی کہ واقعی یہ ایمان والا ہے. اس زمانے میں ہماری گارنٹی اتنی ہے، آئیڈینٹی کارڈ کے اوپر ہم لوگ مسلمان ہیں، راشن کارڈ کے اوپر ہم لوگ مسلمان ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. اور یہ زر، زمین، زیور جو اویسی ہے، شہباز ہے، یہ بات سامنے کھل کے آ گئی کہ نویرا شیخ کی عزت کو پایمال کیے، شادیوں کے پلان کیے، یہ زر والی بات کی. ہاں، اسدین کا بھی وہی حال، سب کا وہی حال. اور زمین تو نویرا شیخ کی جتنی پراپرٹی ہے اس کے اوپر ان کی نظریں ہیں ہی ہے. ہاں. اور زیور یعنی پیسے، 60 کروڑ کا مطالبہ، اور غریبوں کو بھوکے مارنے کا مطالبہ. جو انویسٹرز ہے، اپنی سیاست کے اس میں ان کو بھوکے مارنے کا مطالبہ. یہ تین چیزوں کو ہر مسلمان ٹھیک سے گہرائی سے جا کر دیکھے، سوچے تو کچھ سمجھ میں آئے گا. کئی بھائیوں نے اس بات کو کہی، میں نے بھی کہا کہ اصل مدعا کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نویرا نے غلطی کی. میں نے بتایا نا کہ ہاں غلطی یہ کی کہ جس کو 60 کروڑ مانگے گئے تھے دے دیتی تھی، اور سب کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیتی تھی. کیا پتا چلتا تھا تم کو اور مجھ کو؟ مگر اس نے یہاں پہ ایمانداری دکھا کے یہ غلطی کی کہ میرے پاس لوگوں کی امانت ہے، ان کے ساتھ میں غداری نہیں کر سکتی. یہ اس نے غلطی کی ہے نا. یہ بات پہلے بھی بول چکا ہوں میں، شاید تم لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، دیکھ لینا میری ریکارڈنگز میں، ٹھیک ہے. تو اس نے وہ پیسہ نہیں دی، یہ غلطی کی. دوسری بات، بھاگ کے چلی نہیں گئی، یہ غلطی کی.
تیسری بات، آج جو پیسوں کے لیے تم لوگ مر رہے، پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں دے نہیں دی، یہ غلطی کی. دے دیتی دوسرے کے ہاتھ میں تو وہی ہوتا تھا، جس کے 10 ہے اس کو 2 مل گئے، لو خیرات لے لو، بولے 2 لاکھ کی، 1 لاکھ کی. ہاں، یہ غلطی کی. تیسری غلطی یہ کی. اور چوتھی غلطی یہ کی کہ اپنی خواہشات، اپنی نفسیات کو دباتے ہوئے آج تمہارے اور میرے لیے جیل میں بیٹھی. یہ تکلیف جو اٹھا رہی ہے نا، اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت ہے اتنی تکلیف تمہارے میرے لیے اٹھانے کی؟ سیدھی ایک بات، کمپنی لاس. سیدھی ایک بات، کمپنی لاس. جاؤ، کیا کرتے؟ جیل میں بیٹھنے گئے نا، کمپنی لاس بول کے بیٹھ جاتی. کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہاں، تمہارے پیسے میرے پیسے بچانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ اور جیسے کہ آج سلیم نے بھی بتایا کہ یہ جو سامنے والے جو اپوزیشن والے ہیں، وہ اس بات کو لے کے گھوم رہے ہیں. ہاں، اس بات کو لے کے چلا رہے ہیں کہ اس نے ادھر ایسا کی، اس نے ادھر ویسا کی، اس نے ویسا کی. اس کی اچھائیاں کیوں نہیں بتا رہے؟ وہ تو برائی تو کی نہیں ہے، مگر اچھائیاں کیا ہے نہیں اس کے اندر؟ ہاں، کتنے مدرسے چلا رہی، کتنی مسجدیں بنائی، کتنی مسجدوں کو چندہ دے رہی. ہاں، اتنا بڑا مدرسہ چلا رہی، بغیر پیسے کے لوگوں کے بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہی. یہ ساری جو برائیاں جو کی ہے نا، ان لوگوں کی نظر سے، ہماری نہیں، ان لوگوں کی نظر سے، کہ یہ ساری برائی کام کی نا، مسجدیں بنوائی، یہ کی. ہاں، اور اتنا تک کھٹکا، اتنا تک کھٹکا کہ مدرسہ بھی ان کے نظروں میں گر گیا، مسجدیں بھی نظروں میں گر گئی. ارے اللہ اکبر، کیسے مسلمان ہیں یہ لوگ؟ میں سب سے سوال کر رہا ہوں، کمپلینٹ کرنے والے، نہیں کرنے والے، سب سے سوال کر رہا ہوں کہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہاں، یہ تمہارا جو میرا روڈ کا جو ہے، تمہارے چہیتا، ایک زمانے میں چہیتا نا، چہیتا تھا نا تم سب کا. ہاں، پل میں تولا پل میں ماشا، ڈبل منہ کا سانپ. ہاں، دین اور اسلام کو بدنام کرنے والا، کہ میں نے جماعت میں وقت لگایا. تبلیغ جماعت میں یہ چیز سکھاتے کیا؟ ارے انسان بنتا تبلیغ جماعت میں، شیطان جا کے انسان بنتا. اور وہاں بنا بنا، نہیں بنا تو ختم. وہ زندگی میں کہاں نہیں بنا. پیسے کے لیے کیا نہیں کیا اس نے؟ مدرسے تک کے جا کے مدرسے کی بھی برائی کر دیا. ہاں، مدرسوں کے بچے کی برائی کر دیا. ہائے رے یہ دنیا، ہائے رے یہ پیسہ. یہ پیسے کی خاطر انسان کیا نہیں کر رہا ہے؟ ہاں، پیسے کے خاطر نمرہ شیخ کے خلاف یونس سید نے، شہباز نے، اور شہباز کے غروب میں تو اللہ معاف کرے، بھر رمضان کے اندر ایسی عبادت کیے لوگوں نے، ایسی عبادت کیے کہ پوری رات رات عبادت کر رہے تھے. پوری رات رات عبادت کر رہے تھے شہباز کے گروپ میں. اور ایسی عبادت، ایسی عبادت، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، شاید دنیا میں کسی نے کیا ہوگا. ایسی عبادت کر رہے تھے آخری عشرے میں. ہاں، ارے میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اے اللہ، کہ تیرے فیصلے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ میں تیرے حبیب کا واسطہ تجھ کو دیتا ہوں میرے رب، کہ انہوں نے آخری عشرے میں جو قیامت ڈھائی تھی، کم سے کم اس قیامت ڈھانے کا ہی ان کے پاس تو حساب کر لیتا. تو آخرت میں کرے گا وہ تو ہم نہیں دیکھ پائیں گے، اور ہوگے تو بھی نہیں سمجھ پائیں گے. ارے تیرے ان غریبوں کے خاطر تو ان کے اوپر فیصلہ کر دے، تاکہ وہ غریب وہ فیصلے کو دیکھ سکے، وہ غریب اس فیصلے کو دیکھ سکے، تیرے امتحان کو، تیرے انصاف کو، تیرے فیصلے کو دیکھ سکے وہ غریب. ہے میرے پروردگار عالم، تیرے حبیب کے صدقے میں یا اللہ کچھ کر دے. سمجھے؟ تو میرے بھائیوں، دشمنی کس کی؟ اور پیسے گئے ہم، 2 ملا کے بیچ میں 1 مرغی حرام، پیسے گئے ہم. ہاں، دشمنی ان کی، کہتے ہماری دشمنی نہیں ہے. ارے دشمنی نہیں ہے تو 2012 میں جب کمپنی صاف و شفاف جب باہر آ گئی تھی، یہی جنی بات پھر سے لے آؤں میں. ہاں، تو 2018 میں کمپنی گنہگار کیسے بن گئی؟ میں نے مثال دیا تھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، اور لاسٹ میں شادی وادی ہونے کے بعد میں وہ بچہ اس ماں کو لات مار دیتا ہے. تو وہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے؟ تو ہیرا گروپ ہماری ایک ماں تھی، جس کے ذریعے سے ہمارے سب کا اللہ تعالیٰ نے روٹی روزی چلایا تھا، اور سب روٹی روزی کھا رہے تھے. سمجھے؟ میں تو نیا تھا،
میری بات اور تھی، مگر جن لوگوں نے آج 17-18 سال جو ہے اس کمپنی سے اپنے تعلقات جوڑے، کھائے، پیسہ لگانے کے ٹائم پہ نہیں کسی سے اتنی مغز ماری کی ہے، نہیں کسی سے یہ کی ہے کہ میں پیسہ لگانے جا رہا ہوں، سرکار سے پوچھ لوں، گورنمنٹ سے پوچھ لوں، مہاراشٹر گورنمنٹ سے، یو پی گورنمنٹ سے، فلانی گورنمنٹ سے، فلانی گورنمنٹ سے، تلنگانہ گورنمنٹ سے پوچھ لوں کہ بھائی یہ کمپنی کے اندر میں پیسے لگاؤں یا نہیں لگاؤں. ہاں، تبھی تو کسی نے نہیں سوچا کہ تبھی نہیں کسی نے اپنا یہ کیا، انصاف کیا. ہاں، تبھی تو وہی بات ہو گئی، میرے من کو بھایا میں نے کتا مار کے کھایا. تبھی تو وہی بات ہو گئی. مگر جب حالات آئے تب سب کو سب دکھائی دیے. سب کو سب کچھ دکھائی دیا، قانون دکھائی دیا، یہ دکھائی دیا. ہاں، یہ پونجی دکھائی دیا. پونجی تو یہ دیکھو ابھی کتنے پونجی حج کے پیسے لے کے نکل لیے. ہائے ربا، ہائے ربا، ایسی ظالم دنیا. یا اللہ کیوں بنایا؟ تو نے مٹا دیا ہوتا. یا اللہ مٹا دیا ہوتا. کیوں بنایا اللہ کہ حج اور عمرے کے پیسے لے کے بھاگ گئے؟ ہاں، سوچو، ایک حج اور ایک عمرہ کے لیے انسان کو جانا ہوتا ہے تو کتنی سالوں سے تیاری کرتا ہے، کیسے کیسے پیسے جگاڑ کرتا ہے، پھر اس کے بعد میں وہ نام دیتا اور جاتا ہے. اتنے کشٹ کا، اتنے محنت کا، اتنے صاف و شفاف پاک پیسے کا آدمی لے کے بھاگ رہا ہے. ہاں، اور یہاں پہ تمہارے پیسے تمہارے سامنے ہیں. ہاں، زمین کے اوپر بچھائے ہوئے ہے. ہر ایک پیسہ تمہارا سیو کیا ہوا ہے، حفاظت سے رکھا ہوا ہے، لکھ کے دیا گیا ہے سرکاری کاغذ کے اوپر کہ پیسے لوٹا دوں گی. اس کے باوجود میرے ایک استاد تھے، بولے جب عقل بڑھ رہی تھی نا تب بہت سے لوگ اپنے گھر میں جتنے برتن تھے، جیسے برتن تھے، لے کے بھاگ گئے. کچھ لوگ تھے کہ عقل بڑھ رہی اعلان ہوا تو جا کے سنڈاس میں بیٹھ گئے. جب سنڈاس سے فارغ ہوئے، گھر میں آئے، دیکھے تو کچھ برتن نہیں ہے تو بولے چھنی لے کے بھاگ گئے. کیا عقل لے لے بول کے جب چھنی لے کے بھاگے وہ لوگ، تب ایسا ہوا کہ تھوڑی سی عقل بچی تھی وہ مل گئی. اب وہ چھنی میں عقل لاتے لاتے معلوم پڑا کہ چھنی میں سے بھی وہ جو تھی وہ بھی نکل گئی. تو تھوڑی جو چھنی میں ادھر ادھر لگی تھی وہ نکال کے لے لیے. یہ کس کے لیے؟ میرے جیسے انویسٹروں کے لیے یہ بات ہے کہ پیسے لگانے کے ٹائم پہ سوچے نہیں، کسی ٹائم پہ سوچے نہیں. جب تک جتنے پیسے ملے لیے، مزے سے کھائے پیے، سب کچھ کیے، بہت گن گائے، بہت سب کچھ کیے، ہیرا گروپ کیے. اور جب ہیرا گروپ کے اوپر جب بات آئی، حالات آئے، ہاں، تو چھنی کی لگی ہوئی عقل لے لیے. پہنچ گئے شہباز کی گود میں، پہنچ گئے اس کی گود میں. ارے یار، ابھی تو بھی دیکھو اللہ کیسے کام کرواتا ہے. ارے پٹک گئے تھے لوگ کے پارلیمنٹ میں، اس میں ودھان سبھا میں بات چلاؤ. آخر میں کیا کیا؟ انہی میں کا اللہ نے کھڑا کر دیا. اب تو ایسے پھنسے کہ نگلے نہیں، اور الٹی کرے تو الٹی ہوتی نہیں. اب تو ایسے پھنس گئے کہ سنسد میں بات اٹھا دیے. اب سنسد سے بیل پاس ہو جائے گی کہ جاؤ. جا کے دیکھیں گے تو کیا ہے، ساری کمپنیوں نے کلین چٹ دی ہوئی ہے. تب کیا ہوگا؟ سنسد میں پوچھا جائے گا کہ بھائی جس کو تم نے گنہگار بتایا اتنے لوگوں کے سامنے، وہ تو صاف اور شفاف ہے، پاک، ایک دم پاک ہے. ہاں، پھر تم نے کیوں اس کے اوپر الزام لگایا؟ پھنسے نا. ہاں، تو اللہ نے پہنچایا یہ بات کو. ان لوگوں کی چال نہیں، ان لوگوں کی سازش نہیں. اللہ نے غریبوں پہ رحم کر کے، کرم کر کے اس چیز کو پہنچایا. سمجھے؟ ایک طرف سے شہباز کچھ عورتوں کو لے کے پولیس اسٹیشن پہ جا کے ڈھنڈورا مار رہا ہے کہ وہ فلانے نے پیسے لے کے بھاگا، اس نے ہیرا گروپ میں ڈالا. ارے یار، کیا عقل کی باتیں ہے یہ؟ وہ لے کے پیسے بھاگا، ہیرا گروپ میں ڈالا یا تلنگانہ کے گٹر میں ڈالا؟ یہ تو اس کا معاملہ تھا. اس میں ہیرا گروپ کو کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر کھینچا، الحمدللہ، اچھی بات ہے. چلو بھائی، لگ جاؤ لائن کو. ادھر سے بھی قانون کو دیکھ لو، پھر صاف و شفاف ملنے والا ہے. تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے والا آج یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس بات کا ثبوت دے دیے کہ آئی ایم کیا ہے نا، وہ یہ مسلمانوں کی کبھی زندگی میں وفادار ہو نہیں سکتی. یہ ثبوت دے دیے. نہ یہ مسلمانوں کی تھی، نہ ہے،
اور نہ رہے گی، یہ لکھ لو کورے کاغذ کے اوپر، لکھ لو اس بات کو، سمجھے نا؟ ہاں، مگر شاباش نے جو ہے کچھ ایسے لوگ پال کے رکھا ہے، جو گالی دینے میں ایکسپرٹ ہے، دوسروں کی بیویوں بچیوں کو اپنے پاس گروی رکھوانے کے لیے ایکسپرٹ ہے. ہاں، اے اللہ، یہ جتنے نام لے رہا ہوں ان کے فیصلے تیرے اختیار میں ہیں. انسان کے اختیار میں ہوتا تو انسان نے بہت کچھ کیا ہوتا، مگر یہ سارا فیصلہ تیرے اختیار میں ہے. تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتا ہوں پھر سے، اور تیرے ان غریب بولتے نا مظلوموں کا، جو بیچارے ہا 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 رو رہے ہیں، ان کا سب کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں. اور یہ اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ تو نے جو رکھا ہے، ہاں، ان کو تو اپنی طرف سے کوئی حساب کیوں نہیں کرتا؟ ہاں، یہ میرے اللہ کیوں نہیں کرتا؟ جو کسی کی ماں کسی کی بیٹی کو گروی رکھوا رہے ہیں، گالی دینے میں تو ایسی مہارت ہے جیسے کسی کو دعائیں دے رہے ہیں، ایسی مہارت. ہاں، اللہ نے جسم اور آواز، یہ اللہ تو نے جو ان کو جسم اور آواز جو دیا ہے، اس کے اوپر ان کو اتنا گھمنڈ ہے. ہاں، اتنا گھمنڈ ہے ان کو کہ یہ جو چاہے منہ میں آگے آئے گا بک دیتے ہیں. ہاں، ایسی گالیاں یا اللہ. ہاں، یہ اللہ تو ہے کدھر کہ وہ عورت کیسی ہے کیسی نہیں ہے اس کو تو بہتر جانتا ہے، اب وہ اس کا حال جانتا ہے. مگر یہ لوگ جو اس کے نام کی جو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اللہ تو ہے کدھر میرے اللہ؟ کیوں نہیں تو اپنا انصاف کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ ہم گنہگار ہے، بے شک ہم گنہگار ہیں میرے رب، مگر گنہگار کی بھی تو فریاد سنتا ہے نا. تو سن لینا ہمارے مظلوموں کی، ہمارے گنہگاروں کی فریاد سن لے میرے اللہ، کہ گالی دینے میں مہارت حاصل کیے ہوئے، نمازیں پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے. ہاں، تہجد پڑھ رہے، مگر زبان اور سوچ اتنی گندی. اللہ اکبر میرے مولا، اللہ اکبر. دوسرے ہے وہ تو نہ جانے کس کس طریقے سے تیری اس بندی کو ذلیل کر رہے. ہاں، کیسی ذلیل کر رہے کہ جیل میں سے 9 مہینے کے بعد میں آئے گی تو اللہ، اے اللہ معاف کرنا، زبان پہ لانے کے لیے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے. ایسی باتیں ہے میرے پروردگار، ایسی باتیں تو اور تیرے فرشتے، تیری کائنات سن رہی ہے باتیں، مگر بیچارے مظلوم جو ہے تیرے انصاف کے لیے یا اللہ ترس رہے، تیرے انصاف کی طرف آنکھیں لگا کے بیٹھے ہیں میرے مولا. آج جو کمزور ہے بیچارے تیرے انصاف کی طرف آنکھیں لگا کے بیٹھے. ہاں، اس میں میری 2-3 بہنیں ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ گالی دینے میں غریض نہیں کرتی ہے، جو منہ میں آیا. ارے عورت کو پردہ پتہ ہے، عورت کا پردہ کیا ہے؟ نورا شیخ کے پردے کے لیے تم نے لوگوں نے جو منگتا وہ بول دیے. عورت کا پردہ جانتے ہو؟ حضرت فاطمہ کی کسی نے آواز سنا تھا گھر کے باہر؟ ہاں، ارے جو کوہارا جس کو بولتے ہیں نا، جنازہ جو لے کے جاتے ہیں، جس کے اوپر گول بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، جانتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی، مرنے کے بعد میت کس طرح لے جاتے ہیں؟ تو بولے ایسے لے جاتے ہیں. بولتے نہیں، میرے جنازے کے اوپر ایسا گول بنانا، اس کے اوپر چادر ڈال دینا. بولے فاطمہ کیوں؟ تو لے جس دنیا میں رہتے میرے جسم کی کاٹھی قد کو کسی نے نہیں دیکھا، تو میرے مرنے کے بعد بھی نہ دیکھے. یہ پردہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا پردہ یہ؟ ہاں، کہ مر کے تو چلی گئی دنیا سے، تو رخصت ہو گئی، مگر اپنے پردے کے جو ہے نا اصول کو سنبھالا. تو یہ جو میری بہنیں جو گالی گلوچ کر رہی ہے، مرنا ہے، جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. ہاں، کوئی نہیں بچنے والا ہے. ایک سینگ والی بغیر سینگ والی بکری جو ہے، یہ بھی نہیں بچنے والی ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، اس کا بھی انصاف ہوگا. کیسی یہ دنیا! ارے کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے رکھے ہو؟ کیوں؟ اصلیت دکھاؤ نا لوگوں کو، اصلیت دکھاؤ. ہاں، مت چھپاؤ، مت دھوکے میں رکھو کسی کو. ایک آدمی
کہیں سے سودا کر کے آیا اور کہنے لگا ارے میں نے اس کو ایسا الو بنایا کہ یہ چیز 500 روپے کی تھی، میں نے 5 روپے میں لے کے آیا. یہ صفات یہودی ہے، یہ صفات یہودی ہے، یہ یہودیوں کی صفات ہے. مومن کو تو سودے کے بارے میں ایسا آیا ہے کہ اگر سامنے والے نے بول دیا 10 روپیہ تو تمہارے اختیار میں 11 روپیہ دے دو، نہیں تو 10 روپیہ دے کے آ جاؤ. اور اپنے پیسے کے خاطر ہاں اوپر سے چھاتی پیٹتے کہ میں جنت میں لے لوں گا، چھاتی پیٹ رہے اور دنیا میں ایسے ایسے بول رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ تو بڑا ہے، بے شک تو بڑا ہے میرے مولا، بے شک تو بڑا ہے. اس کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ کر دیتا ہوں، میں دوسرا حصہ بھی بنا دیتا ہوں، مگر اس کے لیے شاید تھوڑا ٹائم لگاؤں گا. ہاں کیونکہ میں بولتے ہوئے جب بولتا ہوں نا تو ایک جھڑ جو اللہ تعالیٰ بلواتا ہے وہ بولتا ہوں. میں کہیں پیپر پہ لکھے لا یا کہیں کارڈ بورڈ پہ چپکائے لا میں نہیں بولتا، میں دھڑ ایک ہی بات بولتا ہوں، سمجھے. اس کے لیے میرے بھائی سب لوگوں کے لیے بات ہے میری، کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے. اور خصوصاً تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، خصوصاً یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ جو بات ایسی قیمتی ہوتی تھی اس کو اللہ کے نبی 3 مرتبہ بولتے تھے. سننے والے سے کہنے والا مجھے زیادہ محتاج ہے، سننے والے سے کہنے والا زیادہ محتاج ہے. اللہ اگر اس میں میرا کوئی بھی اگر ذرا سا بھی غلط ہے تو اس کے لیے مجھے معاف کرنا. جو نصیحتیں دوسروں کے لیے کیا ہوں اس پہ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دینا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ.